वेलकम बैक। डेड लॉक खत्म, मुज़ाकरात कामयाब, 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हो गया है। तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अपडेट कीजिए अजहर। जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तवील मुशावरत हुई है, जिसके बाद आईनी अदालत की चीफ जस्टिस के तकर्रुर के तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने इत्तेफाक किया है। अब आईनी अदालत की चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत करेंगे, जबकि सदर के फौजदारी मुकदमात में जो इस्तिस्ना से मुतल्लिक़ एक मामला था उस हवाले से भी इत्तेफाक हो गया है। ओहदा सदारत के बाद सदर मुमलिकत अगर कोई और ओहदा हासिल करते हैं तो उस सूरत में ये इस्तिस्ना नहीं होगा, दूसरी सूरत में सदर के पास ये इस्तिस्ना रहेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इन दो इशूज पर बातचीत चल रही थी, जिस पर इत्तेफाक हो गया है और अब कुछ ही देर में सेनेट का इजलास शुरू होने वाला है। इस बात का कभी इम्कान है कि सेनेट के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा, बिल पेश किया जाएगा। ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि प्रिंटिंग का काम जो है वो जारी है। ठीक है अजहर फारूक, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डेडलॉक खत्म, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हो गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया, कहा आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई, तरमीम का मुसवदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। सेनेट का सुबह शुरू होने वाला इजलास दोपहर 3:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। पार्टी ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो आज शाम इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम से मुलाकात तय है, जिसमें आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें आईनी तरमीम पेश करने की हिकमत अमली तय होगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं है, पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है, नंबर के हवाले से कोई दिक्कत नहीं होगी, वोट पूरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा अमल बेहतरीन जा रहा है। इत्तेहादियों के साथ सिर हासिल गुफ्तगू हुई, जो होगा सामने आ जाएगा। नहीं इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई ऐसा बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस, कोई इसमें दिक्कत नहीं मिला। तमाम चीजें जो है वो बड़ी खुश उसलूबी से तय हो रही है। डिस्कशन इत्तेहादियों के साथ भी बड़ी सैर हासिल हुई है, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है, वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का जो एक इस्तिस्ना ना लेने का एक फैसला था कमेटी से भी, वो शिकअप वापस हो गई है। अब अहम कदम था और तो बाकी देखिए सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था, वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंची और 26वीं आईनी तरमीम में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया उसके आपने समरात देखे। हेड्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिकन सिस्टम भी स्टडी करें तो उनको मिल और कोई मसला नहीं, सब अच्छा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने खुशगवार मूड में सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया, कहा आपके लिए बुरी खबर है कि कोई मसला ही नहीं, नंबर पूरे हैं, जब ही सब कर रहे हैं, मुशावरत हमेशा होती है, ये कोई पहली बार नहीं। सेनेटर एमल वली आएंगे, कुछ देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा है ये सर, आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है, पूरे हैं तो कर रहे हैं ना। मुशावरत हमेशा होती है, पहली दफा नहीं हो रही। पिछली दफा आपको याद है कि रात 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, नंबर पूरे हो गए हैं। एमल वली साहब क्या करेंगे अब? एमल वली साहब भाई हैं, तो भाई बड़ा गुस्सा करके गए जाते हुए। अगर सियासत में डायलॉग खत्म हो गया तो ये तो लड़ाई रहेगी। सेनेट में ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना है पूरी कोशिश करेंगे आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पास ना करा सके। जब से बिलावल भुट्टो ने इससे मुताल्लिक ट्वीट किया है, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आज भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम उसूली तौर पर इस्तिस्ना के खिलाफ हैं, जिसने कोई जुर्म किया हो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं, वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो सकता है कि शायद वो लेके ही ना आ सके आज। सर ये जैसे कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना दिया गया है, अगर आरिफ अलवी साहब भी कोई PTI के एहतजाज की क़यादत करते हैं, क्या वो भी इस्तिस्ना उनको भी हासिल होगा, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा? जी मेरा ख्याल है कि ये डिबेटेबल है, लेकिन हम तो इस इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी अगर जुर्म किया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो,
ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ہونی چاہیے. نہ جو ہے صرف اور صرف بے گناہ لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے جو بے گناہ. یہ آرٹیکل 1 کے بھی خلاف ہے، آرٹیکل 1 کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس ترمیم لانے کے لیے نمبرز پورے ہیں. حکومت کو ترمیم لانے کے لیے 65 ارکان کی حمایت حاصل ہے. آج آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی. یہ 65 کتنا فگر ہے سر؟ کوئی صدیقی صاحب بھی بیمار ہیں. 65 گولڈن نمبر کس کا ہے سر؟ گولڈن نمبر مطلب 65 کا نمبر کس کا ہوگا؟ جب 65 ممبر ہے تو سبھی ممبر. سر یہ جو استثناء ہے وہ تو ان کو جو اعزاز دیا گیا ہے ایز ہیرو آف دی نیشن اس سے متعلق ہے کہ وہ واپس نہیں دیا جا سکتا. جو پرائم منسٹر کا جو آفس ہے جواب دہی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کرتا اور یہ بہت ہی خوش فیصلہ اہم فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر میاں قاسم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں. اس میں ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہو جائے گی سر؟ جی 27ویں ترمیم جو ہے اس سے جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہو. آپ کی فرمائش پر ٹھپا لگانے آیا ہوں. 27ویں کی مٹھائی کھائیں اور 28ویں کی تیاری کریں. سینیٹر فیصل وادہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا 27ویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے. یہ ملک کی ضرورت ہے. فائدے کے لیے جو ضرورت ہوگی آگے بھی ہوتی رہے گی. آپ کو مزید اپنی ڈیفینس لائن کو اسٹرانگ کرنا اس کے لیے جو ضرورت اور مزید پیش آئے گی وہ بھی کریں گے. میں شہباز شریف صاحب کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام اور ایسا اقدام کیا. اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک کانفیڈنس. آپ لوگوں نے فرمائش کی تھی تو میں نے کہا اس کو پکا ٹھپا لگا دوں میں کہ آپ سکون میں آ جائیں, شام تک آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. 27 کی مٹھائی کھائیں, 28ویں تیاری. JUI کے مرکزی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں یہ طریقہ کار بھی غلط ہے, ترامیم بھی غلط ہے, اس کی حمایت نہیں کریں گے. 27ویں ترمیم سے 26ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا. اب ہمارے سر پر 26ویں ترمیم کا بوجھ بھی نہیں ہے. ملک کی بدقسمتی ہے آئین اور پارلیمان کو پامال کیا گیا. پارلیمانی پارٹی طے کرے گی وہی پالیسی ہوگی. یہ بات طے ہے کہ ہم جو نا حمایت نہیں کر سکتے. جس طرح سے یہ بلڈوز کرتے ہیں اس کی تو بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ طریقہ کار بھی غلط, یہ ترمیم لائے ہیں وہ بھی غلط. یہ ہماری جان 26ویں ترمیم سے بھی چھٹ گئی ہے. وہ جو ایک کمٹمنٹ, جو ایک شریفانہ کمٹمنٹ موجود تھی ہمارے پارٹ میں, تو اس کو جس طریقے سے انہوں نے ختم کر دیا. اب جو ہے نا ہمارے سر پہ جو ہے نا 26ویں ترمیم کا بھی بوجھ نہیں ہے. دستور کو اور پارلیمان کو جس طرح سے انہوں نے پامال کیا ہے یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. اس میں مسلسل جو لوگ استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں جو ہمیشہ اس کا جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے. آج وہ سارے ڈسکریڈٹ. حکومتی وفد کی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے گزشتہ روز تربت میں ملاقات. نیشنل پارٹی کی جانب سے بیان جاری کر دیا گیا. ترجمان نیشنل پارٹی علی احمد لانگو کا کہنا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے. نیشنل پارٹی اس ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی. پارٹی ہمیشہ سے اداروں کی بالادستی اور جمہوری روایت پر کاربند رہی ہے. پارٹی میں تمام فیصلے مشاورت اور جمہوری عمل کے ذریعے طے پاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی, مشیر رانا ثناء اللہ نے سربراہ نیشنل پارٹی سے ملاقات کی تھی. 27ویں آئینی ترمیم میں وزیر اعظم کے استثناء کی تجویز کا معاملہ. ترمیم کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا مستقبل سے؟ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ماضی سے اطلاق کے خدشے پر ترمیم واپس لینے کی ہدایت کی. ترمیم کا اطلاق مستقبل سے ہونا تھا. ایک حکومتی رکن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا گیا. اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اب سے کچھ دیر قبل گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ سارا عمل بہترین جا رہا ہے. جس پر صحافی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے مطابق 65 نمبر ہیں لیکن اندازہ 63 نمبر کا ہے, 2 اب بھی کم ہیں. اس پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جواب دیا, میرا خیال ہے نمبر کے حوالے سے کوئی دقت نہیں ہوگی, تمام چیزیں خوش اسلوبی سے چل رہی ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. صحافی نے عطا تارڑ سے سوال کیا کہ کیا اس کے بعد اتحادیوں کی تجاویز پر بھی ترمیم ہوگی, جس پر عطا تارڑ نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہوئی, جو ہوگا سامنے آ جائے گا. ماہر تعلیم اور اردو زبان کی ماہر ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئیں. مرحومہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا چند روز سے علیل تھیں. وہ فورمین کرسچن کالج میں تاریخ کی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں. مرحومہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی سابق پرنسپل بھی رہ چکی ہیں اور ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا پنجاب کی نگران صوبائی وزیر کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکی ہیں. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں.
مرحومہ اردو زبان ادب اور جنوبی ایشیائی معاشرتی امور پر گہری بصیرت رکھتی تھیں۔ علمی اور ادبی حلقوں نے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی معروف ماہر تعلیم دانشور ادیبہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ اسے ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہیں۔ کہا ڈاکٹر عارفہ سیدہ نے اپنی زندگی علم، تحقیق، خدمت انسانیت کے لیے وقف کر کے روشن مثال قائم کی۔ مرحومہ کی علمی خدمات اور قومی زبان کے فروغ کے لیے کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر آصف زرداری نے مرحومہ کے اہل خانہ، شاگردوں اور علمی برادری سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات نہ کرانے کا معاملہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور ڈویژن بینچوں کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ درخواست میں وفاق، اڈیالہ جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ راولپنڈی کے نان بائیوں کا 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ ہڑتال کا اعلان۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے کل سے پورے پنجاب میں ہڑتال کی کال دے دی۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مہنگے آٹے کی روٹی سرکاری نرخ پر 14 روپے میں بیچنا ممکن نہیں۔ تندور مالکان کو ڈرا دھمکا کر تندور کھولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ ساتھ بیٹھ کر روٹی کی قیمت مقرر کرے ورنہ ہڑتال جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان میں معاشی استحکام کی وجہ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ مقامی سرمایہ کاروں کو پورا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ خطے میں صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ امید ہے صورتحال میں بہتری سے بھی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ گوگل کروم نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ گوگل کروم نے پاکستان میں اپنا دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قوم سرمایہ کاری سے متعلق جلد خوشخبریاں سنے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اراکین قومی اسمبلی کراچی سے اسلام آباد روانہ۔ اسفا بھٹو زرداری نے جی اے لائن کی پرواز سے کراچی سے اسلام آباد روانہ۔ ایم این اے اعجاز جاکھرانی، شبیر بجارانی، آغا رفیق اللہ، شہریار مہر اسلام آباد روانہ۔ رسول بخش چانڈیو، طارق شاہ، صبا تالپور، اسد نیازی، عبدالقادر گیلانی اور دیگر بھی روانہ۔ شرمیلا فاروقی، غلام تالپور، صوبیہ سومرو بھی کراچی سے اسلام آباد روانہ۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔